بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ سبق نمبر 3۔ آج کے سبق میں ہم واقع فق لعان کسے کہتے ہیں، مرد پر لعان کب اور عورت پر کب واجب ہوتا ہے، لہٰذا میری ویڈیو کو فل واچ کیجیے گا، لائک کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ والذین یرمون ازواجہم ولم یکن لہم، والذین اور وہ لوگ جو یرمون تہمت لگائیں ازواجہم اپنی بیویوں پر، ولم یکن لہم اور نہ ہو ان کے پاس، شہداء گواہ، الا انفسہم ان کے پاس گواہ نہ ہوں سوائے اپنی ذات کے، فشہادۃ احدہم تو ان میں سے ایک کی گواہی، اربعو 4 گواہیاں، شہادات باللہ اللہ کے نام کے ساتھ، انہ لمن الصادقین بے شک وہ ضرور سچوں میں سے ہے، والخامسۃ ان لعنت اللہ اور 5ویں بار یوں کہے کہ لعنت ہو اللہ کی، علیہ اس پر، ان کان من الکاذبین ان اگر کانا وہ ہو جھوٹوں میں سے، ویدرؤ اور دور کر دے گی، عنہا ان سے، عذاب سزا کو، ان کے تشہدہ ان کے وہ گواہی دیں 4 گواہیاں اللہ کے نام کے ساتھ، انہ لمن الکاذبین ضرور جھوٹوں میں سے ہے، والخامسۃ اور 5ویں بار، ان کے غضب اللہ اللہ کا غضب ہو، علیہ اس پر، ان کان من الصادقین اگر وہ سچوں میں سے ہے، ولولا اور اگر نہ ہوتا، فضل اللہ اللہ کا فضل، ورحمتہ اور ان کی رحمت اس کی رحمت، وَأَنَّ اللَّهَ اور یہ کہ تواب حکیم بہت توبہ قبول فرمانے والا حکمت والا ہے۔ اب محاورہ ترجمہ اور تفسیر سماعت فرمائیں۔ اور وہ جو اپنی بیویوں پر تہمت لگائیں اور ان کے پاس اپنی ذات کے علاوہ گواہ نہ ہوں، تو ان میں سے ایسے کسی کی گواہی یہ ہے کہ اللہ کے نام کے ساتھ 4 بار گواہی دے، یعنی اگر ان کے پاس 4 گواہ جو ان کے ساتھ دیکھنے والے موجود نہ ہوں، جنہوں نے اس کی بیوی کو کوئی گناہ کرتے دیکھا ہو، تو پھر اس کو کیا چاہیے، اللہ نے لعان فرمایا، لعان قرآن میں لعان کا آسانی پیش کی ہے، تاکہ اگر کوئی مرد غلط کام کرتا ہو اکیلا اپنی بیوی کو دیکھے تو وہ کیا کرے، اسے چاہیے کہ وہ 4 بار اللہ کے نام کے ساتھ گواہی دے کہ بے شک وہ سچا ہے، اور 5ویں گواہی یہ ہو کہ اس پر اللہ کی لعنت ہو اگر وہ جھوٹوں میں سے ہو، اور عورت سے سزا کو یہ بات دور کر دے گی وہ اللہ کے نام کے ساتھ 4 بار گواہی دے کہ بے شک مرد جھوٹوں میں سے ہے، اور 5ویں بار یوں کہ عورت پر اللہ کا غضب ہو اگر مرد سچوں میں سے ہے، اور اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی، اور یہ کہ اللہ بہت توبہ قبول فرمانے والا حکمت والا ہے، تو وہ تمہارے راز کھول دیتا۔ اس سے پہلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے اجنبی عورتوں پر زنا کی تہمت لگانے کے احکام بیان فرمائے ہیں، جبکہ اس آیت اور اس کے بعد والی چند آیات میں بیویوں پر زنا کی تہمت لگانے کے احکام بیان فرمائے ہیں۔ شان نزول ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بیوی پر تہمت لگائی، حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، گواہ لاؤ ورنہ تمہاری پیٹھ پر حد لگائی جائے گی۔ انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، کوئی شخص اپنی عورت پر کسی مرد کو دیکھے تو گواہ ڈھونڈنے جائے؟ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہی جواب دیا۔ پھر انہوں نے کہا، قسم ہے اس کی جس نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حق کے ساتھ بھیجا ہے،
بے شک میں سچا ہوں، اور خدا کو ایسا حکم نازل فرمائے گا جو میری پیٹھ کو حد سے بچا دے گا۔ اس وقت جبرائیل علیہ السلام اترے اور یہ آیتیں نازل ہوئیں۔ سبحان اللہ۔ بیوی پر زنا کی تہمت لگانے کے شرعی حکم کا خلاصہ۔ سبحان اللہ۔ میں نے اس لیے بولا ہے کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کتنی آسانیاں پیدا فرمائی ہیں، لیکن ہم انسان ہی ہیں جو ناشکرے اور جھٹلاتے رہتے ہیں۔ ان آیات میں بیوی پر زنا کی تہمت لگانے کا جو حکم بیان ہوا ہے اسے شریعت کی اصطلاح میں لعان کہتے ہیں۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جب مرد اپنی بیوی پر زنا کی تہمت لگائے تو اگر مرد و عورت دونوں گواہی دینے کی اہلیت رکھتے ہوں اور عورت اس پر مطالبہ کرے تو مرد پر لعان واجب ہو جاتا ہے۔ اگر وہ لعان سے انکار کر دے تو اسے اس وقت تک قید رکھا جائے جب تک وہ لعان کرے یا اپنے جھوٹ کا اقرار کر لے۔ اگر جھوٹ کا اقرار کر لے تو اس کی کو حد قذف لگائی جائے گی، جس کا بیان اوپر گزر چکا ہے۔ اور اگر لعان کرنا چاہے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ اسے 4 مرتبہ اللہ عز و جل کی قسم کے ساتھ کہنا ہوگا کہ وہ اس عورت پر الزام زنا کا لگانے میں سچا ہے، اور 5 مرتبہ کہنا ہوگا کہ اللہ عز و جل کی مجھ پر لعنت ہو اگر میں جھوٹا الزام لگاؤں۔ اتنا کرنے کے بعد مرد پر سے حد قذف ساقط ہو جائے گی اور عورت پر لعان واجب ہوگا۔ وہ انکار کرے گی تو قید کی جائے گی یہاں تک کہ لعان منظور کرے یا شوہر کے الزام لگانے کی تصدیق کرے۔ اگر تو تصدیق کی تو عورت پر زنا کی حد لگائی جائے گی، اور اگر لعان کرنا چاہے تو اسے بھی 4 مرتبہ اللہ عز و جل کے نام کی قسم کے ساتھ کہنا ہوگا کہ مرد اس پر زنا کی تہمت لگانے میں جھوٹا ہے، اور 5 مرتبہ یہ کہنا ہوگا کہ اگر اسے الزام لگانے میں سچا ہو تو مجھ پر خدا کا غضب ہو۔ اتنا کہنے کے بعد عورت سے زنا کی حد ساقط ہو جائے گی، اور لعان کے بعد قاضی کے جدائی کروا دینے سے میاں بیوی میں جدائی واقع ہو جائے گی بغیر قاضی کے نہیں، اور یہ جدائی طلاق بائنہ ہوگی۔ استغفر اللہ۔ اور اگر مرد گواہی دینے کی اہلیت رکھنے والوں میں سے نہ ہو، مثلاً غلام ہو یا کافر ہو یا اس پر قذف کی حد لگ چکی ہو، لعان نہ ہوگا، اور تہمت لگانے والے مرد پر حد قذف لگائی جائے گی۔ اور اگر مرد گواہی کی اہلیت رکھنے والوں میں سے ہو اور عورت میں یہ اہلیت نہ ہو، اس طرح کہ وہ باندھی ہو یا کافرہ ہو یا اس پر قذف کی حد لگ چکی ہو یا بچی ہو یا مجنونہ ہو یا زانیہ ہو، اس صورت میں نہ مرد پر حد ہوگی اور نہ لعان پر۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی، یعنی دیکھ لیں اے تہمت لگانے والے مرد اور تہمت لگائی گئی عورتوں، اگر تم پر اللہ سبحانہ وتعالی کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی، اور اللہ تعالیٰ بہت توبہ قبول فرمانے والا اور اپنے تمام افعال و احکام میں حکمت والا نہ ہوتا تو وہ تمہارے راز کھول دیتا اور اس کے بعد تمہارا حال بیان سے باہر ہوتا۔ استغفر اللہ۔ آیت نمبر 11۔ ان الذین جاءوا بالافک، بے شک جو لوگ بڑا بہتان لائے ہیں وہ تم میں سے ایک جماعت ہو، عصبۃ منکم، تم میں سے ایک جماعت، لا تحسبوہ، تم نہ سمجھو اس بہتان کو، شرًا برا، لکم اپنے لیے، بلکہ ہوا خیر لکم، وہ بہتر ہے تمہارے لیے، لکل امرئ منہم، ہر شخص کے لیے ان میں سے ما مکتسب، جو اس نے کمایا، من الاثم، گناہ سے، والذی تولی، اور جس نے اٹھایا، کبرہ منہم، اس بہتان کا بڑا حصہ ان میں سے، لہو، اس کا، عذاب عظیم، اس کے لیے بڑا عذاب ہے۔ ابا محاورہ ترجمہ اور تفسیر مبارکہ سماعت فرمائیں۔ بے شک جو لوگ بڑا بہتان لائے ہیں وہ تم میں ہی ایک جماعت ہے، تم اس بہتان کو اپنے لیے برا نہ سمجھو،
بلکہ وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ ان میں سے ہر شخص کے لیے وہ گناہ جو اس نے کمایا، اور ان میں وہ شخص جس نے اس بہتان کا سب سے بڑا حصہ اٹھایا، اس کے لیے بڑا عذاب ہے۔ یہ آیت اور اس کے بعد والی چند آیتیں ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شان مبارکہ میں نازل ہوئیں، جن میں آپ رضی اللہ تعالی عنہا کی عفت و عصمت کی گواہی خود رب العالمین نے دی، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہا پر تہمت لگانے والے منافقین کو سزا کا مصدع سنایا۔ واقعہ افک۔ اس آیت میں بڑے بہتان سے مراد ام المؤمنین یعنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ مبارکہ پر تہمت لگانا ہے۔ اس کا واقعہ کچھ یوں ہوا کہ سن 5 ہجری میں غزوہ بنی مصطلق سے واپسی کے وقت قافلہ مدینہ منورہ کے قریب ایک پڑاؤ پر ٹھہرا ہو تو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ضرورت کے لیے کسی گوشے میں تشریف لے گئیں۔ وہاں آپ کا ہار ٹوٹ گیا تو آپ چھوٹی بچی تھیں، مطلب اتنی عمر تب ان کی نہیں تھی، آپ جیسے عام طور پہ بچیاں کرتی ہیں، اپنا ہار جو ڈھونڈنے میں مصروف ہو گئیں۔ ادھر قافلے والوں نے آپ کا محمل شریف اونٹ پر کس دیا اور انہیں یہی خیال رہا کہ ام المومنین اس میں ہیں، کیونکہ آپ بہت نرم و نازک اور وزن میں ہلکی تھیں۔ اس کے بعد قافلہ وہاں سے کوچ کر گیا۔ جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا واپس تشریف لائیں تو وہاں سے قافلہ جا چکا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا اس خیال سے وہیں قافلے کی جگہ پر بیٹھ گئیں کہ میری تلاش میں قافلہ ضرور واپس آئے گا۔ عام طور پر معمول یہ تھا کہ قافلے کے پیچھے گری پڑی چیز اٹھانے کے لیے ایک صاحب رہا کرتے تھے۔ اس موقع پر حضرت صفوان رضی اللہ تعالی عنہ اس کام پر مامور تھے۔ جب وہ اس جگہ پر آئے اور انہوں نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو بیٹھے دیکھا تو بلند آواز سے انا للہ و انا الیہ راجعون پکارا۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے کپڑے سے پردہ کر لیا، انہوں نے اپنی اونٹنی بٹھائی اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ اس پر سوار ہو کر لشکر میں پہنچ گئیں۔ اس وقت سیاہ باطن منافقین نے غلط باتیں پھیلائیں اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں بدگوئی شروع کر دی۔ بعض مسلمان بھی ان کے فریب میں آ گئے اور ان کی زبان سے بھی کوئی بے جا کلمہ سرزد ہوا۔ اسی دوران ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیمار ہو گئی تھیں اور 1 ماہ تک بیمار رہیں۔ بیماری کے عرصے میں انہیں اطلاع نہ ہوئی کہ ان کے بارے میں منافقین کیا کہہ رہے ہیں۔ ایک روز ام مصطح رضی اللہ تعالی عنہا سے انہیں یہ خبر معلوم ہوئی۔ اس سے آپ رضی اللہ تعالی عنہا کا مرض اور بڑھ گیا اور اس صدمے میں اس طرح روئیں کہ آپ کے آنسو نہ تھمتے تھے اور نہ ایک لمحہ کے لیے نیند آتی تھی۔ اس حال میں دو عالم کے سردار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل ہوئی اور حضرت ام المومنین کی پاکی میں یہ آیتیں اتریں اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا شرف و مرتبہ اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑھایا کہ قرآن کی بہت سی آیات میں آپ کی طہارت اور فضیلت بیان فرمائی۔ اس دوران میں سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بھی حضرت عائشہ کے لیے برسر منبر خیر کے کلمات ہی ارشاد فرمائے۔ چنانچہ فرمایا، میں اپنے اہل کے متعلق سوائے خیر کے کچھ نہیں جانتا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، منافقین یعنی یقینی طور پر جھوٹے ہیں، ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہ یقینی طور پر پاک ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جسم پاک کو مکھی کے بیٹھنے سے محفوظ رکھا کہ وہ نجاستوں پر بیٹھتی ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بد عورت کی صحبت سے محفوظ نہ رکھے؟ سبحان اللہ۔ حضرت عثمان غنی نے بھی اس طرح آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی طہارت بیان کی اور آپ کے
فرمایا اللہ تعالیٰ نے آپ کا سایہ زمین پر نہ پڑنے دیا تاکہ اس سایہ پر کسی کا قدم نہ پڑے، تو جو پروردگار عز و جل آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سایہ کو محفوظ رکھتا ہے، کس طرح ہو سکتا ہے کہ وہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اہل خانہ کو محفوظ نہ فرمائے۔ حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے فرمایا، ایک جوں کا خون لگنے سے پروردگار عالم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نعلین اتار دینے کا حکم دیا، تو جو پروردگار عالم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعلین شریف کی اتنی سی آلودگی کو گوارا نہ فرمائے تو کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کے اہل کی آلودگی گوارا کرے۔ اسی طرح بہت سے صحابہ اور بہت سی صحابیات رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے قسمیں کھائیں۔ آیت نازل ہونے سے آپ پہلے ہی ام المومنین حضرت عائشہ کی طرف سے دل مطمئن تھے۔ آیت کے نزول نے ان کی عزت و شرافت اور زیادہ کر دی، تو بدگوئیوں کی بدگوئی اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کبار رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے نزدیک باطل ہے اور بدگوئی کرنے والوں کے لیے سخت ترین مصیبت ہے۔ لا تحسبوه شر لکم، یعنی تم اس بہتان کو اپنے لیے برا نہ سمجھو، تم اس بہتان کو اپنے لیے برا نہ سمجھو، بلکہ بہتان سے بچنا تمہارے لیے بہتر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اس پر جزا دے گا، اور ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کی شان اور ان کی برات ظاہر فرمائے گا۔ چنانچہ اس آیت میں، اس برات میں اللہ تعالیٰ نے 18 آیتیں نازل فرمائیں۔ سبحان اللہ۔ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ، ان میں سے ہر شخص کے لیے، وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ، ان میں سے وہ شخص جس نے اس کا سب سے بڑا حصہ اٹھایا، یعنی ان بہتان لگانے والوں میں ہر شخص کے لیے اس کے عمل کے مطابق گناہ ہے کہ کسی نے طوفان اٹھایا، کسی نے بہتان اٹھانے والے کی زبانی موافقت کی، کوئی ہنس دیا، کسی نے خاموشی کے ساتھ سن لیا، الغرض جس نے جو کیا اس کا بدلہ پائے گا۔ ان بہتان لگانے والوں میں سے وہ شخص جس نے اس بہتان کا سب سے بڑا حصہ اٹھایا کہ اپنے دل سے یہ طوفان گڑھا اور اس کو مشہور کرتا پھرا، اس کے لیے آخرت کا عذاب بہت بڑا ہے۔ آیت میں جس کا ذکر ہے اس سے مراد عبداللہ بن ابی بن سلول منافق ہے۔